السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، بہت سے لبرل قسم کے لوگ اور نام نہاد مسلمانوں کے شعار پر اکثر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ جن پر وہ اعتراض کرتے ہیں انہی میں سے ایک شعار قربانی کا ہے۔ بہت سے لوگ بالکل آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو کیا پڑی ہے کہ قربانی کے دنوں میں یہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ ایسے ہی جانوروں پر بہا دیتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ انہی پیسوں سے غریبوں کا علاج کرا دیتے، غریبوں کی مدد کر دیتے، اسپتال کھول دیتے، الغرض کوئی بھی رفاعی کام کر سکتے تھے۔ اور نہ جانے یہ مسلمان کیسے بے رحم ہوتے ہیں، جانوروں پر رحم بھی نہیں کرتے، انہیں ایسے ہی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے بیجا قسم کے اعتراضات مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں۔ جب قربانی کا وقت قریب آتا ہے تب تک یہ اعتراضات اور زیادہ شدت سے مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم انسان جانوروں پر سوار ہوتے ہیں، اور بعض پر ہم سوار ہوتے ہیں اور بعض جانوروں کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض تب درست ہوتا جب مسلمان بغیر اللہ کے حکم کے جانوروں کو ذبح کرتے، تب یہ جانوروں پر ظلم ہوتا۔ یہ تو مسلمان اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کرتے ہیں، اور یہ تو صرف قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے دے کہ اپنی جان لگاؤ، تو مسلمان جانور تو کیا چیز ہے، اپنی جان بھی لگانے کے لیے تیار ہے، چاہے اس میں فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ جب اللہ کا حکم ایک مسلمان کے لیے آ جائے تو مسلمان اس پر عمل ضرور کرتا ہے، چاہے اس حکم کے اندر انسان کو بذاتی طور پر مصلحت نظر آئے یا نہ آئے۔ بس اللہ کا حکم تو ہم اس کے پابند ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے اعتراض کرنے والوں کو۔ اور دوسری بات، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان پیسے اتنے خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کیوں نہیں کر دیتے، تو یاد رکھیے اسلام نے جتنا غریبوں کی مدد کرنے پر مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے، مسلمانوں کو فوکس کیا ہے، اتنا شاید کسی دوسرے دھرم کے اندر نہیں ہے۔ آپ پورے سال میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر کسی انسان کے پاس پیداوار ہے تو اس کے اندر اسے حکم دیا ہے کہ عشر غریبوں کے لیے نکالے، اگر سونا چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ غریبوں کے لیے نکالے، اور اگر صدقہ فطر ہے تو وہ غریبوں کے لیے نکالے۔ ایسے ہی ہدیہ وغیرہ جو صدقہ واجبہ ہوتے ہیں، صدقہ نافلہ ہوتے ہیں، وہ بھی غریبوں کو دے۔ مسلمان کو اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم غریبوں کی امداد مت کرو۔ ان کا اعتراض اس وقت درست ہوتا جب اسلام کے اندر غریبوں کو دینے کا موقع نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دنوں میں، اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ قربانی کے دنوں میں مسلمان اللہ کے لیے قربانی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں مسلمان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب عمل نہیں ہے۔ اور آپ ان اعتراض کرنے والوں سے خود معلوم کیجئے، کیا قربانی کے دنوں میں تمہیں غریبوں کی یاد آتی ہے؟ تم جو پورے سال بیہودہ رسومات ادا کرتے ہو، ان پر تم لوگ لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو۔ تم کبھی برتھ ڈے بناتے ہو، کبھی سنیما گھر کھولتے ہو، کبھی شادی عید میں اتنی فضول خرچی کرتے ہو، کبھی مہنگی گاڑی خریدتے ہو، کبھی پلاٹ خریدتے ہو، کبھی مکان بناتے ہو، کبھی مہنگا موبائل خریدتے ہو، کبھی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہو، تب تمہیں غریبوں کی یاد نہیں آتی؟ کیا جب مسلمانوں کی قربانی کا وقت آتا ہے تبھی تمہیں غریبوں کا خیال آتا ہے؟ اگر تم واقعی غریبوں کے ہمدرد ہو تو جب تم اپنی بیجا رسومات میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو، اس وقت غریبوں کی امداد کرو، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ تم غریبوں کے کتنے ہمدرد ہو۔ جہاں 10 پیسے سے کام چل سکتا ہے تم وہاں 20 پیسے خرچ کرتے ہو، صرف اپنی پاور دکھانے کے لیے، اپنی پاور کا احساس دکھانے کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے۔ یہ صرف انہیں دقت ہے ہی نہیں قربانی سے، انہیں دقت مسلمانوں کی ترقی سے ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے ایک جواب یہ ہے، یہ جو مسلمان قربانی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں غریبوں کا فائدہ نہیں ہے۔ قربانی سے نظام حرکت میں آتا ہے، معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قربانی کے بکروں کی سالوں سال پرورش کرتے ہیں، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو انہیں ان کے اچھے دام مل جاتے ہیں۔ جو لوگ چارے کی پیداوار کرتے ہیں، خوراک جو جانوروں کی خوراک ہوتی ہیں ان کی پیداوار کرتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، اور انہیں جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ ان سے اچھی خاصی موٹی رقم کما لیتے ہیں۔ گاڑیوں میں جانوروں کو لایا جاتا ہے، کہیں لے جایا جاتا ہے، کہیں لایا جاتا ہے، جانوروں کی سپلائی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں معیشت خوب ترقی کرتی ہے،
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب بہت سے غربا ایسے ہوتے ہیں جنہوں سالوں سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، قربانی کی وجہ سے انہیں بھی الحمدللہ گوشت ان تک بھی پہنچ جاتا ہے اور کئی کئی مہینے وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ چمڑا، دیکھیں چمڑے کی سپلائی ہوتی ہے، چمڑے کی چیزیں دنیا بھر میں سپلائی ہوتی ہے، اس سے معیشت کو بہت فروغ ملتا ہے۔ اور مارکیٹوں کے اندر، کارخانوں کے اندر جو لوگ ملازم حضرات ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جن کی روزی ان مارکیٹوں سے، ان کارخانوں سے جڑی ہوئی ہے، ان کے سالوں سال کا نظام بن جاتا ہے، انہیں کاروبار مل جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ترقی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بیجا چیزوں پر اپنے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ مسلمان جائز مقصد میں جائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اس سے معیشت کو فروغ ملتا ہے، معیشت کو سہارا ملتا ہے، دنیا کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو تیسرا جواب یہ ہے کہ بتائیے کہ اگر کسی مسلمان پر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہ کر کے کوئی اسپتال بنوا دے، کوئی کنواں کھدوا دے، غریبوں کی مدد کر دے، یقیناً یہ اچھے کام ہیں، لیکن بتائیے کیا وہ آخرت میں اللہ کے سوالات سے بچ پائے گا؟ بالکل نہیں بچ پائے گا۔ یقیناً اسپتال کھلوانے چاہیے، کنویں بنوانے چاہیے، لیکن جو پہلے دینی فریضہ ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو ایک جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جانور پر ظلم کرتے ہیں، ہم جانور پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اگر جانور اپنی موت مرے، طبی اعتبار سے بھی اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ جب جانور اپنی موت مرتا ہے تو اس میں اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے ذبح عظیم قرار دے کر اس کو شرف بخشا کہ اللہ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، جو چیز جتنی زیادہ استعمال میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس میں برکت ڈالتے ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس میں فراوانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اناج کتنا استعمال ہوتا ہے، کیا کسی سال یہ خبر آئی کہ اناج کم پڑ گیا؟ چاول، سبزی، اسی طرح یہی مسئلہ جانوروں کے اندر ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، کیا کسی سال یہ خبر آئی کہ بتائیے کہ اس سال جانور قربان ہونے کے لیے کم پڑ گئے؟ ہاں ایسا تو ہوتا ہے کہ کہیں کم ہے کہیں زیادہ، لیکن کیا بالکل ہی کال پڑ گیا کہ جانور ہی نہیں مل رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جو چیز زیادہ استعمال میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی ہی برکت ڈالتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جانور پر ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اور جواب یہ ہے، دیکھیے ظلم کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ظلم ہوتا ہے، کوئی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ظلم ہونے میں سب برابر ہوتے ہیں، اگرچہ ظلم کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن ظلم کے اعتبار سے ظلم سب برابر ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا جرم ہے، ایک ظلم ہے، تو پھر دیکھیے جانور کے اوپر سوار ہونا بھی ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانور کی بغیر رضامندی کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ کہ ہم جانور سے پوچھتے ہیں کہ ہم تیرے اوپر بیٹھ جائیں اور وہ گردن ہلا کر کے کہتا ہو کہ ہاں آپ بیٹھ جائیے؟ جب ہم بغیر مرضی کے ذبح کرنا اس پر ظلم ہے، جانور کو اس کی بغیر مرضی کے ذبح کرنا اگر ظلم ہے، تو پھر جانور کے اوپر بغیر اس کی مرضی کے سوار ہونا بھی ظلم ہے۔ اور اس کا دودھ نکالنا بھی ظلم ہے، کیونکہ دودھ بھی ہم اس کی بغیر مرضی کے نکالتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ظلم ہم اس طرح، اگر آپ ہمیں ظلم کرنا کہتے ہیں تو ایسے تو نہ جانے ہر انسان جانور پر ظلم کرتا ہے، لیکن نہیں، اسے آپ ظلم نہیں سمجھتے۔ مسلمان قربانی کرتا، حالانکہ خود آپ بھی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، آپ بھی تو بکریاں ذبح کرتے ہیں، آپ بھی تو مرغے ذبح کرتے ہیں، آپ بھی تو گائے کا گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ لیکن صرف نہیں، مسلمانوں کا ہی ظلم انہیں نظر آئے گا۔ دیکھیے ایک لاسٹ جواب، جب ہم جانور کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو جانور کا جسم ہمارے جسم کی سواری بنتا ہے، جانور کا جسم ہمارے جسم کی سواری بنتا ہے، لیکن جب ہم جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو جانور کا ذبح کیے ہوئے کا گوشت جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے روح کی سواری بنتا ہے۔ اور آپ روح اور جسم کے اندر کمپیریزن کریں تو روح ایک اعلیٰ چیز ہے، روح ایک بلند چیز ہے، تو جانور کے لیے بھی یہ شرف کی بات ہے کہ وہ ایک پاک چیز کی، ایک اعلیٰ چیز کی، ایک بلند چیز کی سواری بنے، نہ کہ اس چیز کی جو گندی اور پلید، جیسے کہ ہمارا جسم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس پر گندگی لگی رہتی ہیں، تو جانور کے لیے بھی یہ شرف کی بات ہے۔ امید ہے کہ قربانی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ پیغامات پہنچے، اور اگر کوئی مسلمانوں پر اعتراض کرے تو اس ویڈیو کی روشنی میں ہم ان کو آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔